ہیلو مائی بیوٹیفل ورگو فرینڈس، میں ہوں شبانہ علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ورگو کی سنگل جو ورگوز ہیں ان کے لیے ریڈنگ کریں گے۔ لیٹس سی کہ سپٹمبر کی انرجیز ان کے لیے کیسی ہیں اور ان کے ریلیشن شپ کے ٹرمز میں اور لو اور رومانٹک ریلیشن شپ کے ٹرمز میں خاص طور پہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ورگو بینگ دا پرفیکشنسٹ آف آل دا زوڈیک، اپنے بیسیکلی آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے اور ایک پرفیکٹ ریلیشن شپ، اور اس کے لیے ایک آپ کو پرفیکٹ سرکمسٹانسز چاہیے، اور اس پرفیکشن میں آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے اپنے اوپر جیسے ان کو حرام کر لیتے ہیں، اور آپ اپنے بہت سارے جو جیسے ایک اپنے لیے ایک لیجر ٹائم کو آپ اپنے لیے اپنے اوپر ختم کر دیتے ہیں اپنے سسٹم میں سے، اور آپ اپنے جس کام میں لگ جاتے ہیں بس لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ اس وقت جیسے بہت بزی نظر آ رہے ہیں، اس منتھ کا جو آپ کا اوور آل نظر آ رہا ہے ویدر وہ اس قسم کا ہے کہ آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں اپنے کریئر کے اوپر، اور اس میں آپ نے جو بھی انرجیز پٹ ان کی ہیں اور جو بھی کام آپ اس میں آپ نے جو اپنے کریئر کے حوالے سے جو بھی نئے کام آپ نے شروع کیے ہیں، آپ ساری اپنی انرجیز اس کو دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک جیسے آپ اپنا اس مہینے آپ کا فوکس اپنے ریلیشن شپ کے اوپر بھی ہے۔ آپ مکمل طور پہ آپ نے اس کو اپنے سسٹم میں سے نہیں نکالا، وچ از اے گڈ نیوز، بٹ آپ کا جیسے آپ اپنے آپ کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ آئی مین سوشلائز کرنے کے لیے اور دوستوں سے ملنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے جیسے آپ اپنا ٹائم نکالنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے اگر آپ اپنے ذرا سے بھی اپنے کام سے ہٹ جائیں گے تو وہ چیز جو ہے آپ کے کام کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر دے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے کام ایک فلو میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا جو بھی ایک کوئی ریلیشن شپ کے لیے جو آپ کے اندر سے ایک ڈیزائر ہے وہ اس کے لیے آپ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا الاؤ کر دیں تو وہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میں سنگل ورگوز کی بات کر رہی ہوں، جو آلریڈی ریلیشن شپ میں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سو سیکنڈلی دس از گوئنگ ٹو بی اے جنرل ریڈنگ، 1-to-1 ریڈنگ نہیں ہے۔ سو صرف ایسے میرے ورگو فرینڈس جو کہ سنگل ہیں ان کے لیے بیسیکلی یہ والا ٹائم پیریڈ ایک طرح سے ایک بہت سخت مصروفیت کا ٹائم نظر آ رہا ہے، کہ پورا مہینہ آپ جیسے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اپنے کاموں کے حوالے سے آپ چیزوں کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے پرسنل چیزوں کو، اپنی فیلنگس کو، ایموشنس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی لائف میں آپ لوگوں سے مل ضرور رہے ہیں، لیکن آپ کا فوکس کام پہ رہتا ہے، اس سے ہٹ کے آپ کچھ سوچنا نہیں چاہ رہے۔ یوزلی ویسے ورگو سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپیرنٹلی وہ بہت آپ کا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت کیا اسے کہنا چاہیے، بہت لاجیکل مائنڈ ہے آپ کا، اور بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں، اور ایک بزنس لائک ٹون میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، بٹ ڈیپ ان سائڈ یو آر ویری سینسٹیو، یو ہیو دس کریٹیوٹی ان سائڈ یو، دس بیوٹیفل امیجنیشن، جس میں آپ ایک پرفیکٹ لائف کو ویژولائز کرتے ہیں، اور آپ پھر اس کو پریکٹیکلی اس میں لگ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو مینیفیسٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنے ورک سپیس کو، اپنے پرسنل سپیس کو آپ جیسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کو آپ چیزوں کو اس کے اندر جو ایک آپ کے استھیٹکس ہیں وہ نظر آتی ہے آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں۔ تو آپ ایک بیوٹی کو مینیفیسٹ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کا یہ جو بہت زیادہ کام کی سچویشن ہے وہ اس میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے بریک لینے کی ضرورت ہے۔ ناٹ دیٹ کہ کوئی آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں، لیکن آپ اپنے تھوڑا سا سوشل جو سرکل ہے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں، کیونکہ آپ کی کوئی لیگل میٹرز بھی ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ اپنی کوئی اتھارٹی فگرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کوئی ایسے کوئی چیزیں ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، اور آپ اس میں اپنا کوئی لانگ ٹرم فیوچر کی پلاننگ کر کے اس حساب سے چل رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا ہر چیز ایک بہت فلو میں چل رہی ہے، اور یونیورس آپ کے فیور میں ہے اس وقت، آپ کو ساری انرجیز آپ کو فیور کر رہی ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنے جو پرسنل معاملات ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس دینے کی ضرورت ہے، اس طرف آنے کی ضرورت ہے، بیکاز مینٹلی
آپ ابھی وہاں پر ہیں ہی نہیں. آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے کام کو ایکسپینڈ کرنے کے اوپر ہے. لیکن اس منتھ میں کچھ چانسز ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو میٹ سم نیو انٹرسٹنگ پیپل, اور وہاں پر آپ جیسے ایک آپ نے جیسے اپنے آپ کو ایک ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ ایک نئے ریلیشن شپ میں انٹر ہوا جائے. تو آپ کے وہ اس میں سے جیسے آپ کی وہ تھاٹس چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یو آر گوئنگ ٹو میٹ سم ون انٹرسٹنگ, جہاں پر جس کی وجہ سے یہ آپ کی تھاٹس تھوڑی سی بدل رہی ہیں, اور آپ اپنے آپ کی پرائورٹی جو کہ صرف کام ہے تو اس سے ہٹ کے آپ ریلیشن شپ کے ٹرمز میں بھی کچھ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کنسیڈر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ بہت سلولی لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو, وچ از گڈ. آپ بہت سوچ سمجھ کے چلتے ہیں, اور ایک لانگ ٹرم فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت ریلیشن شپ کے ٹرمز میں آپ کا ایک لانگ ٹرم تھاٹ سمجھ یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے. آپ ابھی اس وقت جیسے اپنے آپشنس کو انالائز کر رہے ہیں, اور آپ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر کسی کو اپنی زندگی میں الاؤ کرنا ہے تو وہ کیوں کرنا ہے. آپ ان ریزنز پہ غور کر رہے ہیں. اگین آپ اپنے ایموشنز سے ابو ہو کے ذرا چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی, کہ پریکٹیکلی آپ کس کو اپنی زندگی میں الاؤ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اگر آپ کی لائف میں آئیں گے تو اس سے آپ کی زندگی میں کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے یا کیا بہتری آ سکتی ہے. آپ اس وقت بہت کیئرفل نظر آ رہے ہیں ریلیشن شپ کے معاملات میں. آپ اگر لوگوں سے مل بھی رہے ہیں یا آپ کیجولی کسی کو ڈیٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میں چیزوں کو ابھی بہت سلولی آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ کسی کمٹمنٹ کے لیے ابھی فوری طور پر تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ اپنے پرائورٹیز جو ہیں آپ کی, وہ آپ کا ورک ایریا ہے, آپ اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور باقی تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا پاسٹ کے کوئی ایکسپیرینسز بھی آپ کے اس قسم کے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے اسے لرن یہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اہمیت دیتے ہیں لوگوں کو, آپ کسی رومانٹک ریلیشن شپ میں خاص طور پہ جب کسی کو اپنے کلوز آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر دوسری طرف سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا آپ کی طرف سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. زیادہ تر ویسے آپ کی طرف سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ بور ہو جاتے ہیں لوگوں سے. تو اس کی ریزن مائی بیوٹیفل ورگوز, اس کی یہ ہے کہ آپ کو جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے چوز کیا پاسٹ میں ایک ریلیشن شپ میں ہونا, تو اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ زیادہ جن کے ساتھ آپ کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ نہ ڈیولپ ہو. اور جب آپ کی ایموشنل ایک اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تو آپ بور ہو جاتے ہیں لوگوں سے. اور دوسرا, جہاں پر بھی آپ کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوئی ہے پاسٹ میں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے اس کو لیٹ گو کرنا. اور آپ اپنی پاسٹ کی ان ایموشنل اٹیچمنٹس کو چونکہ لیٹ گو نہیں کر پائے تو اس وجہ سے آپ نے اپنے دماغ میں ایک چیز کریٹ کر لی ہے کہ آپ کو ایک کیجول ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ جس میں آپ کی کوئی زیادہ ایموشنل انویسٹمنٹ نہ ہو. آپ کوئی اپنی انرجی نہیں دینا چاہ رہے کسی چیز کو زیادہ, آپ اپنے آپ کو جیسے ڈیٹیچ رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کو ابھی لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا پاسٹ کی چیزیں جو بھی آپ کے سسٹم میں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کے ایسے ریلیشن شپس جن سے آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, تو ابھی اس وقت یہ والا ٹائم ایسا ہے کہ اس میں آپ اگر یہ لیٹ گو کر دیں گے تو آپ کو ایک انر فریڈم فیل ہوگا. وہ انر فریڈم آپ کے اندر کافی عرصے سے نہیں ہے. آپ اسٹک ہیں کہیں ریلیشن شپ کے معاملات کو لے کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس سے کوئی جوائے نہیں ملا ان دا لانگ رن, اور آپ کے ریلیشن شپس کبھی بھی ایک لانگر رن میں نہیں چلے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ دے کے گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ایک آپ کے سسٹم میں پڑی ہوئی ہے, اور آپ کا انر چائلڈ جو ہے وہ ٹریپڈ فیل کر رہا ہے کہیں پر, جس کی وجہ سے آپ ایک اپنے لیے ریزنس کریٹ کرتے ہیں ٹو ناٹ ٹو بی ان اے ریلیشن شپ. سو بیسیکلی یو نیڈ ٹو لیٹ گو آف یور پاسٹ. آپ کے پاسٹ میں آپ کی چائلڈہڈ کی بھی کوئی میموریز ایسی ہیں جس میں آپ کو اپنے کسی پیرنٹ سے ابینڈنمنٹ کا ایشو رہا ہے, اور آپ کو صرف وہ چیزیں لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو بیسیکلی ریکگنیشن بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے اپنا ایک بیسیکلی آپ نے دوسرے لوگوں کے بارے میں ایک سرٹن رائے بنا لی ہوئی ہے, اور اس میں آپ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی چائلڈہڈ میں کسی پیرنٹ کی طرف سے کوئی ابینڈنمنٹ کا ایشو ہوا ہے. آپ اس کو ریکگنیشن نہیں دے رہے, جو کہ آپ کو اس وقت یونیورس سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ریکگنیشن دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا انالائز کریں, امبریس کریں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں.
اور تاکہ آپ کے اندر سے یہ جو آپ کا انر چائلڈ کہیں ٹریپڈ ہے وہ نکل سکے. کیونکہ آپ جب لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو آپ صرف اس حد تک ہوتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو انجوائے کر لیتے ہیں, لیکن اس کو آپ اپنے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے کہ میچورٹی تک لے کے جانا اس ریلیشن شپ کو, تو وہ میچورٹی آپ کے ریلیشن شپ میں نہیں آ پاتی, کیونکہ آپ اپنے سیلف بیریئرز کے اوپر آپ کا بہت فوکس ہے اور آپ ان کے اوپر کوئی ان کو ہٹانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, جو بھی چیزیں آپ پریکٹیکلی کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, لیکن مائنڈ کے اوپر فوکس ہے آپ کا کہ آپ جو ہے وہ جن چیزوں کو مینٹلی پروسیس کر سکتے ہیں, لیکن ایموشنلی جب کسی چیز کو پروسیس کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اس چیپٹر کو بند کر دیتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو لسن ٹو یور سول. آپ کی سول آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ اب آپ اس ٹریپ جگہ سے نکلیں اور ایک ڈیپر ریلیشن شپ کو ایکسپیرینس کریں, جو کہ آپ کو یونیورس آفر کر رہی ہے, لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو یا ایون اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. آپ صرف ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ایک وقتی طور پہ آپ کو ایک جوائے اور وقتی طور پہ ایک فن آپ کو جہاں پر فیل ہوتا ہے, آپ اس ایک کیجول ریلیشن شپ کو پریفر کر رہے ہیں. لیکن اب جیسے اب آپ کے لیے جو ہے ہر طرف سے آپ کو جو سائنز مل رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ یہی ہیں کہ آپ اب اپنے جو جس لیول پہ ہیں, جس میچورٹی کے لیول پہ ہیں, اب آپ کو اپنے ایموشنل جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سے بھی اب آپ اپنے آپ کو نکال کے اس میچورٹی کے لیول پہ لانے کی ضرورت ہے, جو کہ کافی عرصے سے آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہے, بلکہ میں بھی آپ نے اپنی ٹین ایج کے بعد سے یا ارلی 20s کے بعد سے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. آپ اپنے ریلیشن شپ کو بالکل ایک سطحی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی ریزن صرف اور صرف وہ انر چائلڈ کا فیئر ہے کہ مجھے کوئی ہرٹ نہ کرے, میری اٹیچمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ یا تو وہ شخص جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, یا ہمارے بیچ میں ایک کنیکشن نہیں رہ سکے گا, کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ٹھیک نہیں رہے گا ہمارے بیچ میں. سو آپ کو تھوڑا سا اپنے اس فیئر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنا یہ جو آپ کے اندر ایک ڈیپر قسم کی ایک لونلینس ہے, اور یہ لونلینس بھی جو ہے آپ کی سرٹن ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہے, جو ہم سب کو برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور بیسیکلی ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو چیزیں جو فیئرز ہیں اور جو چیزیں ایسے ایموشنز ہیں جو لو بیسڈ نہیں ہیں, اپنا گلٹ, اپنا ریگریٹ, اپنا شیم اور انسیکیورٹیز, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. سو آپ کو بھی وہی میسج مل رہا ہے کہ اپنی انسیکیورٹیز پہ کام کریں. یہ ساری چیزیں مینیفیسٹ ہی آپ کی زندگی میں صرف اس لیے ہوئی ہیں پاسٹ میں کیونکہ آپ کے اندر کوئی ڈیپر لیول کی انسیکیورٹیز موجود ہیں, اور وہ انسیکیورٹیز کا تعلق مجھے بہت اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ کے ساتھ ہے, اور اس کے اوپر کبھی بھی آپ نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ ڈینائل میں ہیں. آپ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ بچپن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک کوئی فیئر بیٹھ چکا ہے ابینڈنمنٹ کا یا ریجیکشن کا فیئر ہے آپ کے اندر, اور آپ بار بار اپنی زندگی میں اسی قسم کی چیزیں مینیفیسٹ کرتے ہیں. اور اب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ڈیپلی انوالو نہ ہوا جائے اور چیزوں کو صرف اس طرح دیکھا جائے کہ سطحی نظر سے ان کو, جیسے وہ فار دا ٹائم بینگ, جیسے آپ ایک ریلیشن شپ میں اگر انجوائے کر رہے ہیں تو آپ اس کیجول ریلیشن شپ کو ہی لے کے آگے چلنا چاہیں گے, آپ اس کو کوئی میچورٹی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے, اور اس میں پھر آپ آرام سے آپ تاکہ آپ نکل سکیں جب آپ کو لگے کہ اب مجھے یہ ریلیشن شپ نہیں چاہیے تو آپ اس میں سے باہر آ سکیں اور آپ ہرٹ نہ ہو, آپ اپنی فیلنگس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. سو بیسیکلی 4 آف ایئر اٹس آل اباؤٹ یور انر سیلف, کہ اپنی انٹیوشن کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. آپ کی سول آپ کو آپ کی انٹیوشن کے تھرو گائیڈ کرتی ہے, اور آپ جب سنتے ہیں اپنی انٹیوشن کو کہ مطلب آپ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں جو سول کی ایک لینگویج ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کو ایک ڈیوائن میسج کنوے ہوتا ہے یا آپ کی ہائر سیلف سے ایک میسج کنوے ہوتا ہے. آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر ایک لیزینس ہے, آپ اپنی مٹیریل چیزوں کے اوپر فوکس زیادہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایموشنز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے, آپ اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش نہیں کر رہے, جو کہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ بہت آپ کو ایک ڈیپر لیول پہ کوئی انسائٹس آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اور آپ کا یہ بیسیکلی اگین
آپ اپنے آپ کو بہت ایک طرح سے ٹھیک ہے، آپ اپنے کاموں میں اپنے آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ کو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اوپر آپ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ پورا ہر پہلو سے دیکھتے ہیں. لیکن اگین آپ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو جو ہے اور اپنی کریٹیوٹی کو آپ سپریس کر رہے ہیں. آپ کو اپنا تھوڑا سا اپنی کریٹیوٹی کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس منتھ میں، کیونکہ یہ آپ کی خود بخود یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی کریٹیوٹی پہ فوکس کریں تو آپ کی انر وائس اتنی اسٹرانگ ہے اس ٹائم پہ کہ اس نے آپ کو خود ہی احساس دلا دینا ہے کہ آپ کو کیا چیز اپنے سسٹم میں سے ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے باقی گھر کے اراؤنڈ آپ کی چیزیں، آپ کے جو فائنینشیل پروجیکٹس ہیں ان میں آپ کو بہت سکسیس مل رہا ہے، آپ کو ایک پراسپیرٹی اور ابنڈنس آپ آلریڈی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور آپ کے جو بھی پلانز ہیں ورک ریلیٹڈ وہ کافی حد تک مینیفیسٹ ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو مینیفیسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک چیز گرو کر رہی ہے. سو اوور آل آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ چونکہ آپ کے گھر کے اور آپ کے کام کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے، تو اس میں تو آپ کو سکسیس ویسے بھی آپ کو آلریڈی مل رہا ہے، لیکن آپ کو اپنی انٹیوشن کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے انر چائلڈ کے ساتھ بات کریں. آپ نے جیسے اپنے اندر کے بچے کو، اپنے انر چائلڈ کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کی آپ سن نہیں رہے ہیں، اور آپ کو یونیورس نے بیسیکلی جو آگے مجھے انرجی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے تو آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے سہارے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اینڈ دین یو ول ہیو نو ادر آپشن صرف سوائے اس کے کہ آپ اپنی انر وائس کو سنیں اور اپنے انر چائلڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں. آپ کا انر چائلڈ جیسے ابھی تک لونلی ہے اور اس کو تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. لیٹس سی کہ اینجلز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اوکے دیٹس ونڈرفل. مدر اوریل فرسٹ اینجل. اوکے امیزنگ. میٹاٹرون. سو اوکے اگین اینجلس کا میسج آپ کو یہی مل رہا ہے. مدر اوریل از بیسیکلی آل اباؤٹ یور ایموشنل اینڈ فزیکل نیڈس، کہ ایک بیلنس کی انرجی کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کا میسج یہ ہے کہ آپ کی جو بھی فائنینشیل نیڈز ہیں، آپ کے فائنینشیل زون ہے جو وہ سیکیور ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. آپ نے جو بھی اس کے اوپر انرجی لگائی ہے، جو آپ نے محنت کی ہے، تو آپ نے اپنے فائنینشیل ایریا کو بالکل سیکیور کر لیا ہے. اب آپ اس میں آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنا جو اسپریچول ایک ایسپیکٹ ہے، آپ جیسے اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس طرف آئیں کہ آپ کو یہ ایک فیتھ چاہیے. یو آر پروٹیکٹیڈ، یو آر سیف، یو آر سیکیور. یہ آپ ہر وقت جو ایک الرٹ رہتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. آرک اینجل میٹاٹرون کا میسج یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے اپنے ججمنٹ کے اوپر کام کریں اور تھوڑا سا ریسٹ دیں اپنی ججمنٹ کو. ڈونٹ بی ٹو ججمنٹل اباؤٹ ادرز اور اباؤٹ یور سیلف. ڈونٹ کرٹیسائز یور سیلف، کیونکہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ جو آپ کو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہوا ہے، اور آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ہائی ٹارگٹس دیے ہیں. سو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ایک ٹائم نکالیں اور اس میں اپنے انر وزڈم کے اوپر فوکس کریں. ہرمٹ کا کارڈ آ رہا ہے آپ کا، جو کہ آپ کے انر وزڈم کے لیے اگین آپ کو میسج مل رہا ہے کہ اپنے انر وزڈم کو ڈسکور کریں. وہ آپ کا اصل میں اثاثہ ہے اور وہ آپ کا سورس آف انسپریشن ہے. سو اوور آل آپ مجھے جو آپ کی انرجیز ہیں سپٹمبر کے منتھ میں، تو مائی بیوٹیفل ورگو فرینڈز، آپ زیادہ اسی چیز پہ فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے. کام آپ کے بالکل پرفیکٹ چل رہے ہیں، آپ کے فائنینشیل ایریا بالکل سیکیور ہے. سو اپنی انر وائس کو سنیں تاکہ آپ کی زندگی میں جس نے بھی جو بھی آپ کا ایک سول میٹ ہے، جو کہ آپ کے ساتھ جس نے ایک لانگ ٹرم آپ کے ساتھ ایک لائف آپ کے ساتھ گزارنی ہے، اور جہاں پر آپ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو تاکہ وہ اس کو آپ الاؤ کر سکیں کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹر ہو سکے. آئی ہوپ کہ میری ریڈنگ آپ کے ساتھ کوئی ریزونیٹ کیا ہے اس نے. اگر ریزونیٹ کیا ہے تو پلیز اپنے کامنٹس میں ضرور مینشن کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. ہیو اے ونڈرفل اینڈ بیوٹیفل منتھ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.